اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ کئی چیزوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں مگر نشانیوں سے پہچان جاتا ہے کہ معاملہ کیسے ہے۔ ایک آدمی گھر بند کر کے کہیں سفر پر گیا، جب واپس آیا تو دیکھا کہ کمرے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جو بیگ تھے وہ مسنگ تھے اور جیولری اس میں سے غائب تھی۔ آنکھ سے اس نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن ان نشانیوں سے وہ سمجھ گیا کہ میرے گھر چوری ہو گئی ہے۔ بلکہ کس راستے سے چور آیا وہ یہ بھی پہچان لیتا ہے کہ جی باہر کا دروازہ بند تھا تو لگتا ہے کہ چور چھت سے نیچے اتر کے آیا ہے۔ اب کون چور ہے اس کے لیے پاؤں کے نشانات دیکھے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاؤں کے نشانات پہچانتے ہیں، وہ چور کو واک کروا کے پہچان لیتے ہیں کہ اتنے بندوں میں سے یہ چور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو مکہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو تلاش کیا، تو انہوں نے قدموں کے نشان جاننے والے ایک بندے کو بلایا، اور وہ بندہ ان کو مکہ مکرمہ سے نشانات دیکھ کر غار ثور کے دروازے اوپر لے کے آیا۔ اس نے کہا جی کہ یہاں تک پاؤں کے نشانات آتے ہیں، آگے پتہ نہیں۔ اب پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ اگر یہاں تک آتے ہیں تو غار کے اندر بندہ ہونا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر ایک مکڑی کو جالا بنانے کا حکم دے دیا، اور ایک کبوتری نے اس میں انڈے بھی دے دیے۔ تو ان کفار نے جب دیکھا اس کے دروازے پر تو جالا لگا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اتنا قریب تھے کہ ہم ان کی آوازیں سن رہے تھے اور ان کے قدموں کو دیکھ رہے تھے، اگر وہ جھک کے دیکھتے تو شاید ہم تک ان کی نگاہ پہنچ جاتی، مگر اللہ نہیں چاہتے تھے، لہذا وہ نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے۔ تو قدموں کے نشان سے اور باقی نشانیوں سے انسان معاملے کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، ہم ان کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے ان کی آواز سن نہیں سکتے، وہ ہمارے فہم و ادراک سے بھی بلند و بالا ہے، مگر نشانیوں سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جو آیت مبارکہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا، ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق کہتے ہیں جو انسان کے باہر کا جہان ہے، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق جو ہے وہ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے 1400 سال پہلے، جب سائنس کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی، دنیا ڈاکٹری کو نہیں جانتی تھی، سائنسی ترقی بالکل نہیں تھی۔ اس وقت قرآن مجید نے ایسی باتیں بتائیں جن کو آج کی سائنٹیفک دنیا تسلیم کرتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید صداقتوں کا مجموعہ، سچائیوں سے بھری ہوئی جماعت، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس، اللہ نے کائنات کی صداقتوں کو قرآن میں اکٹھا کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تم ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، حل تری من فطور، تمہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اور فرمایا کہ اگر ایک دفعہ نظر نہیں آتا تو دوبارہ آنکھ اٹھا کے دیکھو، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر، تمہاری نگاہ ناکام واپس لوٹے گی اور تمہیں میری تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اب اللہ نے ایسی کائنات کو بنایا جس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اور آج اتنا عرصہ گزر گیا، کوئی پوائنٹ ایسا نہیں جہاں انسان یہ کہہ سکتا ہو کہ جی کائنات میں یوں ہونا چاہیے تھا اور یوں ہے، غلطی ہو گئی، گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، تو زمین کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، پھر اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی، فی 4 ایام، 4 دنوں کے اندر، یعنی کل زمین آسمان کی پیدائش میں 6 دن لگے، 2 دن زمین کو پیدا کرنے میں
اور 4 دن اس کے اندر برکتیں رکھنے میں، زمین کے اندر کیمیکل کا تناسب متعین کرنا، اس میں سونے کی کانیں، کاپر کی کانیں، کوئلے کی کانیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں، اللہ نے اس میں 4 دن لگائے اس کو بنانے میں۔ اور کیسا اللہ نے بنایا یہ سسٹم کہ آج اربوں کھربوں سال گزر گئے ہیں زمین کو بنے ہوئے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، زمین کے نمکیات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جی فلاں جگہ اب پوٹاشیم ختم ہو گیا ہے لہذا وہاں پر اب درخت نہیں اگ سکتے۔ کوئی سال 2 سال کی بات نہیں، اربوں کھربوں سال۔ سائنس کے حساب سے زمین 15 ارب سال پہلے بنی، تو 15 ارب سال سے اس کے اوپر درخت اگ رہے ہیں، مگر اللہ نے جو کیمیکل ہیں ان کا تناسب ایسے رکھا ہے کہ اس میں آج تک کوئی کمی نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ نائٹروجن ختم ہو گئی لہذا اب پودے جو ہیں وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے یا پودے اپنا پھول نہیں دے سکتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے زمین کے اندر تناسب کو اتنا اچھا بنایا کہ آج اربوں سالوں کے بعد بھی زمین کے اوپر پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں اور زمین کاشت کے قابل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ایک نظام بنایا، سمندر کے اوپر سے پانی بخارات بن کے اڑتا ہے اور بادلوں میں جاتا ہے، اور بادل اس پانی کو لے کر پہاڑوں کے اوپر آتے ہیں، وہاں آ کر بارش برستی ہے۔ پھر وہ پانی پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اور میدانی علاقوں میں دریاؤں کی شکل میں بہتا ہوا پھر واپس سمندر میں آ کے گرتا ہے۔ ایسا ایکو سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ جو پانی سمندر سے جاتا ہے لوٹ کے وہی پانی پھر سمندر میں واپس آ جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ بارش برساتے کھاری پانی کی اور دریاؤں کا پانی کھاری ہوتا تو فصل کہاں ہوتی، انسان کو کھانے کو کیا ملتا؟ اللہ نے سمندر جو اتنا نمکین ہے اس میں سے پانی اٹھایا جو نمکیات سے پاک تھا، اور پھر میٹھے پانی کی بارش برسائی، اور میٹھے پانی کے دریا اللہ نے پوری زمین سے گزارے اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ کسی عارف نے کہا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے یہ جہان ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی زمین کا پورا نظام اپنی خوبصورتی کے ساتھ۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ یہ چند الفاظ ہیں، اس کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا، زمین اور آسمان جوڑا، مرد اور عورت جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے جوڑا جوڑا نظر آئے گا، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت جوڑا۔ اور سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ اگر دنیا میں میٹر ہے تو اینٹی میٹر بھی ہے، تو میٹر اور اینٹی میٹر یہ بھی جوڑا بن گیا۔ آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو چیز آپ پائیں گے اس کا جوڑا ضرور موجود ہوگا۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے فرما دیا اور وہ بات آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اگر اور بڑھائیں تو دیکھیں پوری دنیا میں جتنے ریئیکشن ہو رہے ہیں کیمیکل کے وہ سب جوڑے جوڑے پر ہو رہے ہیں۔ ایک آئن پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں اور کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ پھر اگر انڈسٹری کی طرف آئیں تو مشینوں کی ایک زبان ہوتی ہے جس کو مشین لینگویج کہتے ہیں۔
وہ مشین لینگویج بھی 0 اور 1 کے ڈیجٹ پہ چلتی ہے، تو 0 اور 1 جوڑا بنتا ہے، اس جوڑے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جو چاند پہ لوگ جا رہے ہیں وہ زمین والوں کے ساتھ جب رابطہ کرتے ہیں تو اسی مشین لینگویج پر ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بھی دیکھو جوڑا جوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی، یعنی جو چیز بھی دنیا میں زندہ ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے۔ اور اب تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ پانی سے زندگی کا آغاز ہوا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ پچھلے دنوں ایک مشن مریخ کے اوپر بھیجا گیا تو دنیا کے مختلف ملک کے سائنسدان اکٹھے ہوئے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مریخ کے اوپر زندگی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ انہوں نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا اگر مریخ کے اوپر پانی موجود ہے تو زندگی یقیناً ہوگی، اگر پانی موجود نہیں تو زندگی نہیں ہو سکتی۔ جو بات 1400 سال پہلے بتائی گئی آج کی سائنس کی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کافروں کے دل کی ظلمت کا بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے دل میں اس طرح اندھیرا ہے جیسے سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ جب سمندر میں ہائی ٹائیڈ ہو، مد و جزر بہت زیادہ ہو اور اوپر بادل ہو تو سمندر کے اندر اس وقت ویزیبلٹی 0 ہوتی ہے، اتنا گھپ اندھیرا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عام حالات میں کوئی بندہ سمندر میں ڈائیو کرے تو اس کو 2-4 میٹر نیچے جا کے روشنی محسوس ہوگی، لیکن جب مد و جزر ہو اور اس کے اوپر بادل آئے ہوئے ہوں تو پھر روشنی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی اور بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک عرب ملاح تھا جہاز کا، اس کا ایک دوست بن گیا، فرانس کا آدمی تھا، جہازوں کا سفر کرنے کے وجہ سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اس عرب نے اس اپنے فرانسیسی دوست کو قرآن مجید کا انگلش ترجمہ دیا کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اب وہ فرانسیسی دوست چونکہ پوری زندگی کوئی 35-40 سال سمندر میں گزار چکا تھا، اس کو سمندر کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتہ تھا۔ وہ قرآن مجید کو پڑھتا گیا حتیٰ کہ ایک جگہ پر اس نے پڑھا کہ کافروں کے دل میں اس طرح اندھیرا ہوتا ہے فی بحر اللجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، جیسے کہ سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے جب لہروں کے اوپر لہریں آ رہی ہوتی ہیں، ہائی ٹائیڈ کا ٹائم ہوتا ہے اور اوپر بادل ہوتے ہیں۔ اس نے زندگی میں اس کا تجربہ خود کیا تھا، اس کو پتا تھا کہ واقعی اس حال میں گپ اندھیرا ہوتا ہے۔ جب اس نے اس آیت کو پڑھا تو اس نے اپنے عربی دوست سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیغمبر اسلام نے سمندر کا سفر کتنی دفعہ کیا ہے؟ اس عربی دوست نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے پوری اپنی مبارک زندگی میں سمندر کا سفر کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ ممکن نہیں کہ جس بندے نے سمندر کا سفر ہی نہ کیا ہو وہ سمندر کے اندر کی بات کو اتنا ایگزیکٹ اور صفائی کے ساتھ بیان کرے، لہذا اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ چند اور اللہ کی نشانیاں دیکھیے۔ مرغابی سردیوں کے موسم میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتی ہے اپنی غذا کی خاطر۔ چنانچہ ایک مرغابی کا چھوٹا سا پرندہ ہے جس کا وزن 400 گرام ہوتا ہے۔ 400 گرام کا مطلب آدھا کلو بھی نہیں ہے، چھوٹا سا پرندہ کبوتر جیسا۔ وہ امریکہ میں الاسکا ایک جگہ ہے برفانی، وہاں سے وہ اڑتا ہے اور نیوزی لینڈ جاتا ہے اور درمیان میں سمندر ہوتا ہے۔ وہ سمندر کے اندر زمین پہ اتر نہیں سکتا، پانی ہے، لہذا وہ جو اڑان بھرتا ہے تو 9 دن 9 رات مسلسل وہ اڑتا رہتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ چھوٹا سا پرندہ ہے، 9 دن 9 رات اڑتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ آرام کرتا ہے نہ نیند کرتا ہے، اور بغیر کسی آرام نیند کے کھائے پیے کے وہ 9 دن 9 رات میں 12,000 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے۔ اس پرندے کو کس نے اتنا سفر طے کرنے کی قوت عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔
چنانچہ گدھ ایک پرندہ ہے، تو افریقہ میں ایک گدھ پائی جاتی ہے، اس کا نام ہے روفیل گریفن۔ یہ گدھ اڑتی ہے اور 37,000 فٹ کی بلندی پہ جاتی ہے، 37,000 فٹ کی بلندی پہ چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ سرد ہوا کی لہریں ہوتی ہیں، یہ ان لہروں کے درمیان اپنا سفر کرتی ہے اور اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہ ٹیمپریچر -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، 0 پہ تو برف جمتی ہے، تو -50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تو پتہ نہیں کیا کچھ جم جائے۔ یہ اس ٹیمپریچر پہ جا کے پھر اپنے سفر کرتی ہے، اور اتنی بلندی پہ آکسیجن 10% رہ جاتی ہے۔ جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں وہ 15-20 ہزار فٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں، تو آکسیجن وہاں پہ 10% رہ جاتی ہے، 100 میں سے 10%، تو ان کو سلنڈر اپنے ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں۔ وہ اوپر جا کے سانس سلنڈر سے لیتے ہیں، اگر سلنڈر سے سانس نہ لیں تو دم گھٹ کے مر جائیں وہ۔ آپ بتائیے، اگر 15-20 ہزار کی بلندی پہ ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس گدھ پرندے کو 37,000 فٹ کی بلندی پہ کون آکسیجن پہنچا رہا ہے؟ اور اس تھوڑے آکسیجن کے ساتھ یہ کمفرٹیبلی اڑتا ہے اور ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے۔ جاپان کے قریب ایک کھائی ہے، یعنی سمندر عام طور پہ تو چند کلومیٹر گہرا ہوتا ہے، لیکن وہ کھائی زیادہ کھڈا جیسے ہوتا ہے نا، گڑھا بن جاتا ہے، ایسے گڑھا بن گیا ہوا ہے، اس کا نام ہے ماریانا کھائی۔ وہ ماریانا کھائی اتنی بڑی ہے کہ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ پر جو پہاڑ ہے دنیا کا سب سے اونچا، اس کو اس کھائی کے اندر ڈالا جائے نا تو وہ ڈوب جائے، اور اس کی چوٹی کے اوپر 2 کلومیٹر پھر پانی باقی رہے۔ اتنی گہری کھائی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ پورا کا پورا اس کھائی کے اندر ڈوب جائے گا، اور اس کی چوٹی کے اوپر بھی 2 کلومیٹر پانی رہے گا۔ یہ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، جو قدرت والا ہے، جو جانتا ہے کہ اس کائنات کو چلانا کیسے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبویا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آن اب دیر ہو گئی، اب تیرا ایمان قبول نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آج تیرے جسم کو ہم نجات دے دیں گے، الیوم ننجیک ببدنک لمن خلفک آیا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تیرا جسم جو ہے وہ عبرت کی نشانی بنے۔ لشکر بھی ڈوب گیا، فرعون بھی ڈوب گیا، اور یہ سب پانی کے اندر رہے۔ اور پانی کے اندر کتنا عرصہ رہے؟ 3,000 سال پانی میں پڑے رہے۔ اس کو کہتے ہیں بحیرہ احمر۔ 3,000 سال فرعون کی لاش پانی میں رہی۔ پھر جب دریافت کیا گیا تو فرعون کی لاش کو سائنسدانوں نے نکالا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس کو کیمیکل نہیں لگا ہوا، کوئی اس کو محفوظ کرنے کے لیے چیز نہیں لگی ہوئی۔ پانی میں 3,000 سال تک ایک لاش کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ یہ میرے اللہ کا حکم تھا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے اور تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے گا۔ چنانچہ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے، اور دیکھنے والے کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اللہ نے اپنی بات کو کیسے پورا کر دکھایا۔ یہ تو تھیں خارجی نشانیاں جو ہم اپنے باہر دیکھتے ہیں، کچھ ہوتی ہیں داخلی نشانیاں، بندے کے اندر بھی داخلی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دماغ عطا فرمایا۔ دماغ جو ہے یہ 73% پانی ہے اور 16% یہ چربی ہے۔ 1 کھرب نیورون کے ساتھ 10 کھرب گیل خلیے ہوتے ہیں۔ یہ جو نیورون ہیں یہ انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں، اور جو دوسرے خلیے ہیں وہ انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں۔ کتنا انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں؟ 1 سیکنڈ میں انسان کا دماغ جس بات کام کو کر لیتا ہے، اس کو کرنے کے لیے جو اس وقت دنیا میں سب سے فاسٹ کمپیوٹر ہے، اس کو سپر کمپیوٹر کہتے ہیں، تو 40,000 کمپیوٹر مل کر کام کریں تو 40 منٹ میں جا کے وہ اس بات کو پروسیس کر سکیں گے جس کو دماغ 1 سیکنڈ میں پروسیس کر لیتا ہے۔
نہیں سوری میں نے غلط کہا، 80,000 سپر کمپیوٹر مل کر پروسیس کریں تو 40 منٹ میں اس کو پروسیس کر سکیں گے۔ اب بتائیے دماغ کی کتنی قوت ہے، 1 سیکنڈ میں وہ اتنی انفارمیشن پروسیس کر لیتا ہے کہ جس کو پروسیس کرنے کے لیے 80,000 سپر کمپیوٹر چاہیے اور ان کو بھی 40 منٹ لگیں گے اس کو پروسیس کرنے میں۔ انسان کا دماغ 10 واٹ کی بجلی سے چلتا ہے اور دماغ کی جو میموری ہے وہ 25 لاکھ جی بی ہے۔ آج کل تو 5-10 جی بی پہ ہی لوگ خوش پھرتے ہیں کہ جی بڑی میموری مل گئی، 10 جی بی مل گیا، 15 جی بی مل گیا۔ دماغ کی میموری 25 لاکھ جی بی ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ دماغ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جتنا ہم اس پر غور کرتے ہیں ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی ایسے دماغ کو بنانے والا اللہ خود کتنا عقل مند ہوگا، وہ خود کتنی صفات کا حامل ہوگا۔ پھر اس کے بعد انسان کی آنکھ، انسان کی آنکھ کا قطر 1 انچ ہے اور آنکھ کا وزن 56 ملی گرام ہوتا ہے۔ ایک انسان کی آنکھ 1 کروڑ رنگوں کے درمیان امتیاز کر سکتی ہے، یعنی رنگوں کے 1 کروڑ شیڈ ہونا تو انسان کی آنکھ ان میں فرق کر سکتی ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا پریسیژن ہے آنکھ کا، 1 کروڑ شیڈز کے درمیان بھی فرق کر لیتی ہے۔ دنیا میں جو بڑے سے بڑا اچھا کیمرہ بنایا گیا تو اس کی ایکوریسی جو تھی وہ 12 میگا پکسل کا کیمرہ ہوتا ہے، 12 میگا پکسل، یعنی اس کی جو پریسیژن ہوتی ہے نا وہ 12 میگا پکسل ہوتی ہے، اور انسان کی آنکھ کی پریسیژن 576 میگا پکسل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آنکھ میں 20 کروڑ سے زیادہ کام کرنے والے حصے ہوتے ہیں۔ آنکھ کے اندرونی پٹھے دن میں 10 لاکھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہماری آنکھ کبھی ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر، کبھی اوپر، کبھی نیچے، تو آنکھ ہل رہی ہوتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے کہا کہ آنکھ کے اندر کے جو پٹھے ہیں وہ ایک دن میں 10 لاکھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں، اور آنکھ تھکتی نہیں ہے کہ جی اب میری آنکھ تھک گئی ہے میں بند کر کے پڑا ہوا ہوں۔ اتنی حرکت کرنے کے باوجود بھی آنکھ جو ہے وہ اپنی حرکت کے لیے موجود ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے۔ انسان کی انگلی کے جو نشانات ہیں نا ان میں 40 کریکٹر ہیں جن سے بندے کو پہچانا جاتا ہے، یہ اس بندے کی انگلی ہے، یہ اس بندے کی، 40 کریکٹر ہیں۔ اور انسان کی آنکھ میں 256 کریکٹر ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لیے سیکیورٹی میں انگلی سے پہچان کرنے کی بجائے آنکھ سے پہچان کرنے کا طریقہ زیادہ مقبول ہے۔ آج کل بیرون ملک کا جب سفر کیا جاتا ہے نا تو کئی جگہوں پہ تو انگلی کے نشان لیتے ہیں اور کئی جگہوں پہ آنکھ کا فوٹو لیتے ہیں، تو بندہ حیران ہوتا ہے جی آنکھ کا فوٹو کیا لیں گے؟ آنکھ میں 256 کریکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بندے کی آنکھ کو دوسرے کی آنکھ سے پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے، ایک لمحے میں پہچان ہو جاتی ہے یہ بندہ اور ہے اور یہ بندہ اور ہے۔ پھر انسان کے آنکھ کے درمیان میں ایک چیز ہے جس کو کورنیا کہتے ہیں، اس کو خون نہیں ملتا، پورے جسم کی ہر چیز کو خون ملتا ہے، اس کو خون کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اس کو فکس کرنے کا طریقہ آج تک انسان نہیں جان سکا۔ اب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اس کی آنکھ نہ ہو تو ساری دنیا کے سائنسدان مل کے اس کے لیے آنکھ بنا نہیں سکتے۔ یہ آنکھ کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ پوری زندگی انسان عبادت کرتا رہے تو آنکھ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، نبی اسلام کے روضہ انور کو دیکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے پیارے بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں۔ جن کی آنکھیں نہیں ان سے ذرا اس کی قدر جا کے پوچھئے کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے۔ تو یہ آنکھ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر ایک اور نشانی ہے انسان کا دل۔ انسان کا دل پٹھوں کا ایک پمپ ہے جس کو اللہ نے بہت مضبوط بنایا ہے۔ یہ انسان کے سینے میں، چھاتی میں لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے، اس لیے انسان کے 2 پھیپھڑے ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ کا، ایک لیفٹ سائڈ کا۔ تو لیفٹ سائڈ کا پھیپھڑا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے بنسبت رائٹ سائڈ کے پھیپھڑے کے۔ وہ اللہ نے چھوٹا اس لیے بنایا کہ دل کو جگہ مل سکے اپنی حرکت کے لیے۔
اب یہ دل کا سائز تقریباً مٹھی کے برابر ہوتا ہے. جب بچے کی عمر 4 ہفتے ہوتی ہے نا، بچے کی عمر 4 ہفتے ہوتی ہے تو اس کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس وقت سے لے کے اس کی موت تک یہ دل نان سٹاپ دھڑکتا رہتا ہے. آپ بتائیں جس بندے کی عمر 100 سال ہے، 100 سال اس کا دل دھڑکتا رہا، کیا کوئی دنیا میں ایسی مشین ہو سکتی ہے جو نان سٹاپ 100 سال تک چلتی رہے اور اس میں کوئی خرابی نہ آئے؟ یہ اللہ نے ایسا دل بنایا جو ہر وقت خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ ہر منٹ میں 1.5 گیلن خون پمپ کرتا ہے. جو عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے خون کی مقدار 50% اللہ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ خون اس کو بھی ملنا تھا اور اس کے ہونے والے بچے کو بھی ملنا تھا. کون بڑھاتا ہے یہ خون کی مقدار؟ اللہ بڑھاتے ہیں. انسان کے جسم کی ایک ایک ٹیشو کو خون پہنچتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں خون کی شریانیں باریک باریک ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر جگہ. اگر شریانوں کی لمبائی کا اندازہ لگایا جائے اور ایک بندے کی شریانوں کو الگ الگ کر کے ان کو گانٹھ باندھ دی جائے تو ایک انسان کے جسم میں کل شریانوں کی لمبائی 1,60,000 کلومیٹر بنتی ہے. 1,60,000 کلومیٹر وائرنگ ہے جو انسان کے جسم میں استعمال ہوئی ہے اور وہ ہر ٹیشو کو خون پہنچا رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ دل کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہوگا جو 1,60,000 میل کی مسافت تک خون پہنچا رہا ہے. انسان کا خون 30 سیکنڈ کے اندر دل سے نکلتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، سرکل پورا کر لیتا ہے پورے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب یعقلون بہا، اے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے. سائنسدان بڑے عرصے تک اعتراض کرتے رہے اور جی دل تو ایک پمپ ہے، اس کا کیا تعلق محسوسات سے اور کیفیات سے؟ تو یہ تو عجیب بات ہے. ہزاروں سال سائنسدانوں نے مخالفت کی اور اب آ کے سائنس نے تحقیق کی کہ دل کے اندر بھی کچھ نیورون ہوتے ہیں اور وہ انسان کے دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. چنانچہ ایک چھوٹا سا کنٹرول روم دل کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ سگنل دیتا ہے انسان کے دماغ کو اور انسان کا دماغ پھر پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی انسان کا ایک کنٹرول روم تو دماغ میں ہے جو اصل پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، مگر اس کے لیے ایک پائلٹ کنٹرول روم انسان کے دل میں بھی ہے. جو دل میں کیفیت ہوتی ہے دماغ اسی کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی کے بارے میں دماغ پروسیس کرتا ہے. 1400 سال پہلے جب دنیا نہیں جانتی تھی، اللہ نے اس وقت فرمایا ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے. اور آج اس موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دنیا میں انسان نے مان لیا کہ واقعی انسان کا دل انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، انسان کے اندر بھی اور انسان کے باہر بھی. اس کے علاوہ انسان کی کڈنیز میں کیا کچھ ہے، انسان کے پھیپھڑوں میں کیا کچھ ہے. اگر یہ ساری تفصیل کرنے لگ جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور وقت ہو چکا. تو اللہ نے فرمایا تم ان قریب دیکھو گے نشانیاں باہر میں بھی اندر میں بھی، حتیٰ کہ تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ بات 100% سچ ہے. اور آج واقعی ہم جب ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ان چیزوں کو بنانے والا کوئی پروردگار ہے جو بہت سمجھدار عقل مند ہے، جس نے کائنات کو ایک اچھے انداز سے بنایا. سائنسدان اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن، کہ جو کائنات کا ڈیزائن اللہ نے کیا ہے نا وہ بڑا ہی عقل مندی کا ہے. آپ دیکھیں سورج زمین سے کتنے فاصلے پر ہے، اگر روشنی سورج سے چلے زمین پر آنے کے لیے تو اس کو 2 منٹ لگتے ہیں، جبکہ روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے. 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرنے کے لیے کرنے والی تیز رفتار روشنی سورج سے زمین پر آنے کے لیے 2 منٹ لیتی ہے. اگر یہ سورج کا فاصلہ آدھا ہوتا تو زمین پہ اتنی گرمی ہوتی کہ ہر چیز جل جاتی، نہ کوئی درخت ہوتا، نہ فصلیں ہوتی، نہ پھل ہوتے، نہ انسان ہوتا. اور اگر یہ فاصلہ دگنا ہوتا
تو زمین پہ اتنی ٹھنڈ ہوتی کہ ہر چیز جم جاتی، انسان زندگی گزار ہی نہ سکتا۔ اللہ نے زمین سے سورج کا فاصلہ ایسا رکھا، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، 4 موسم ہیں، اور 4 موسموں کی وجہ سے پھول بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، اور انسان کتنے مزے کی زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ فاصلے کا تعین کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب تم دیکھو گے نشانیاں آفاق میں بھی اور اپنے اندر میں بھی، حتیٰ کہ تمہارا دل گواہی دے گا کہ اللہ سچ ہے، اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ اور واقعی ہم ان نشانیوں پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ، آپ ہی نے اس کائنات کو پیدا کیا، آپ اس کے خالق ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، اور آپ ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اس کے گیت گائیں اور اسی کو مدد کے لیے پکاریں، اللہ سے قربت کا احساس پیدا کریں، قرآن شریف کو پڑھیں اور خوب جی بھر کے اللہ کی عبادت کریں جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے اس چیز کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں جہنم کی آگ سے عذاب۔ شاعر نے کہا چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ بحر اسیاں سے مولا بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے۔ بحر اسیاں سے مراد گناہوں کے سمندر سے،